جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا خاموش بیٹھو، اپنے ابا سے پوچھو، اگر وہ خاموش رہتے تو تمہاری اماں سے نکاح بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں کسی مائکا لال سے نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دلہن خاموش بیٹھی تو بولتے خاموشی رضامندی ہے، مگر قاضی صاحب کے سامنے دلہے کو بولنا پڑتا قبول ہے، بولنا پڑتا نا۔ جتنے شادی شدہ ہے بولے نہیں بولے، بولے نا۔ انہوں بولتے میں خاموش بیٹھوں۔ ارے بھائی میں سیاست کا دولہا تھا، ہے اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج یہ بھی کہوں گا کہ جو میری مخالفت کرتے میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ جس مقام پہ مجھے رکھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میری جماعت کا نمائندہ ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، رکن بلدیہ ہو۔ اگر یہ گناہ ہے تمہاری نظر میں تو یاد رکھو میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے۔ جب تک اللہ مجھے صحت سے رکھے گا، میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں تم تیار رہو۔ میں کسی مائکا لال سے نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے۔ ارے یہ جو مخالفین ہیں ان سے پوچھو، کبھی پارلیمنٹ میں بابری مسجد کا تم نام نہیں لے سکتے اور بولتے خاموش رہو۔ مسجد ہے، بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر ادب کے دائرے میں رہ کر بولنا ہے۔ میں ان مخالفین کو اتنا ہی کہوں گا میرے بھائی، جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا خاموش بیٹھو، اپنے ابا سے پوچھو، اگر وہ خاموش رہتے تو تمہاری اماں سے نکاح بھی نہیں ہوتا تھا۔ دلہن خاموش بیٹھی تو بولتے خاموشی رضامندی ہے، مگر قاضی صاحب کے سامنے دلہے کو بولنا پڑتا قبول ہے، بولنا پڑتا نا۔ جتنے شادی شدہ ہے بولے نہیں بولے، بولے نا۔ انہوں بولتے میں خاموش بیٹھوں۔ ارے بھائی میں سیاست کا دولہا تھا، ہے اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے یہ سب دیکھنے کے بعد۔ کیا خاموش بیٹھیں گے؟ کیا ملا تمہاری سیاست سے بتاؤ میرے کو؟ 50 سال کی تمہاری سیاست برباد کر دی ہم لوگوں کو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آؤ بتاؤ میرے سامنے بیٹھ کر، چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا؟ بتاؤ۔ تم نے صرف مجھے استعمال کیا، تم تخت نشین ہو گئے، ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے، ہمارے گھر کو جلا دیا گیا۔ تمہارے وزراء بن گئے، ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو جدوجہد کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اب اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے آسام میں قانون بنا دیے وہاں پر بی جے پی والے۔ کیا قانون بنائے کہ مسلمانوں کی شادی کا جو ایکٹ ہے 90 سال پرانا قانون نکال دیے، اور کیا بول رہے بی جے پی والے کہ ہماری شادی ہونا اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت۔ خطبہ کون پڑھے گا پھر نکاح میں؟ اور پھر مہر کون دے گا دلہن کو؟ یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے، نہ دلہن کو مہر ملے گا۔ تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے یہ مہر دینا دلہن کو۔ وہاں پر بی جے پی حکومت نے یہ وہ قانون کو بند کر دیا اور کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑے گا۔ اچھا اسپیشل میرج ایکٹ میں اس میں جو اگر اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی تو جائیداد کا بٹوارا پرسنل لا کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا۔ ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ مہر تو غائب ہو گیا، تو مہر معجل دینا پڑتا، اگر فوراً دے رہے تو دے دو یہ دیے، بعد میں دے رہے تو وہ بھی لکھنا پڑتا، غائب ہو گیا، نکال دیا بی جے پی نے وہاں پر۔ تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو، وزیر اعظم کو، میری بہن ہے، ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا؟ آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں 51% مسلمان، 51% مسلمان ٹاپ کے 20% غریبوں میں آتے۔
51% مسلمان، اور غیر مسلم کتنے آتے؟ 1/3 خالی، اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی۔ اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ 12 لاکھ بچوں کی شادی ہوئی، کتنے مسلمان ہیں اس میں؟ صرف 11% ہیں۔